بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی دلی کیفیت کو، مگر اس وقت ہم اسے تلاش کر کے اس سے بڑھ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کتنی تعداد میں پولیس یہاں موجود ہے۔ اگر اس وقت آئزک ہمیں مل بھی گیا اور ہمارے درمیان مقابلہ ہو گیا، جس کی 100% توقع ہے، کیونکہ آئزک کسی پتھر کے مجسمے کا نام نہیں ہے، وہ ہمارا سامنا ہوتے ہی مرنے مارنے پر اتر آئے گا اور پھر پولیس بھی اس طرف متوجہ ہو جائے گی۔ پولیس درمیان میں آ گئی تو وہ مظلوم قرار دے دیا جائے گا اور ہم پر یہ الزام بھی لگ جائے گا کہ ہم نے اس کے گھر میں گھس کر اسے لوٹنے کی کوشش کی تھی، اور ایک اور نہ کردہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیں گے یہ پولیس والے۔ انور کمال نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، کہتا تو ٹھیک ہی ہے تو میرے یار، مگر اس ابلیس زادے کو یوں چھوڑ کر جانے کو جی نہیں کرتا ہے میرا۔ میں نے بڑی بے دلی سے کہا، ہم جس مکان کی زیر تعمیر دوسری منزل پر کھڑے تھے، اس کے دائیں طرف والا مکان 3 منزلہ تھا اور بائیں جانب والا سنگل سٹوری تھا، البتہ اس کے ساتھ والا مکان 2 منزلہ تھا۔ انور کمال سے باتیں کرتے ہوئے میری نظریں یوں ہی بلا وجہ اس مکان کی چھت کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اس مکان کے سامنے بجلی کا پول کھڑا تھا اور اس میں لگے روشن بلب کی روشنی چھت پر اس طرح پڑ رہی تھی کہ چھت کا ایک حصہ بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ عین اس وقت جب میری نظر چھت کے اس حصے میں پڑی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی کھڑا تھا اور میری نگاہ ادھر اٹھتے ہی وہ نیچے بیٹھ گیا ہے۔ چھت سے چاروں طرف کوئی 3 فٹ اونچی باؤنڈری وال کھینچی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوا شخص اس کی جگہ سے دکھائی نہیں دے سکتا تھا جہاں میں کھڑا تھا۔ میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑتی چلی گئی۔ دل نے فوراً سوال کیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ کون تھا وہ؟ رات کے اس پہر میں کسی کو اپنے مکان کی چھت پر جانے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ میں نے فوراً انور کمال کا بازو تھام کر مدم سرگوشی میں کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے پیارے تو آئزک کو میں نے تلاش کر لیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ انور کمال نے چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ نظر آیا ہے یہاں کہیں آپ کو؟ نظر تو نہیں آیا وہ، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ جو برابر والے مکان کے ساتھ 2 منزلہ مکان ہے، اسی میں ہے وہ، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ اندازہ کیسے لگا لیا آپ نے؟ یہاں کھڑے کھڑے کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی؟ انور کمال نے سوال کیا۔ ابھی میں نے اس مکان کی چھت پر کسی شخص کو دیکھا ہے، وہ وہاں کھڑا تھا، مگر جیسے ہی میری نگاہ ادھر اٹھی وہ فوراً ہی نیچے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس نیم تاریکی میں اتنی دور کھڑے ہوئے شخص کو محض ایک جھلک دیکھ کر یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ آئزک ہی ہے؟ انور کمال نے پوچھا۔ او یار، تو نے تو وکیلوں کی طرح جرا شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ میرا اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، میں نے جو جلا کر بولا۔ برا نہ مانے جلانی بھائی، اس طرح بحث کر کے ہم اس اندازے کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں یہی بات تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اتنی دور سے یہ اندازہ کیسے قائم کیا ہے آپ نے؟ انور کمال نے مجھے سمجھاتے ہوئے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے یار، اتنی رات کو کوئی اپنا گرم بستر چھوڑ کر چھت پر کیوں چڑھے گا بھلا؟ کیا ضرورت ہے کسی کو اپنی نیند خراب کر کے اوپر جانے کی؟ اسی وجہ سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ آدمی ہے اور وہ یہ دیکھنے کے لیے اوپر چڑھا ہے کہ اس نے ہمیں جس جال میں پھنسایا تھا اس میں اسے کامیابی ہوئی ہے یا نہیں۔ یقیناً وہ اوپر سے پولیس کی ساری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا ہوگا، میں نے انور کمال کو بتایا۔ اگر ایسا ہے تو ہم اس پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ آئزک ہی ہے اور آپ کے اندازے کے مطابق پولیس کی کارروائی کا نتیجہ جاننے کے لیے اوپر چڑھا ہے تو وہ دوبارہ پھر دکھائی دے گا، لیکن ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں رکے رہنا چاہیے۔ اگر پولیس نے ابھی اس علاقے کی ناکہ بندی نہیں کی ہے تو جیسے ہی اسے پتا چلے گا کہ ہم وہاں سے نکل بھاگے ہیں، وہ پورے علاقے کو گھیر لے گی، پھر ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ میرا مشورہ اگر آپ مانے تو یہاں سے نکل ہی چلیں فوراً۔ یہ خطرہ ٹال جانے کے بعد ہم کسی رات بھی واپس آ کر آئزک کو گھیر سکتے ہیں۔ میں نے چند ثانیے اس کے مشورے پر غور کرنے کے بعد
کہا وہ تو ٹھیک کہتا ہے میرے یار، اس عورت کی بات سے یہ تو پتہ چل ہی گیا کہ وہ کسی ربانی کے مکان میں چھپا بیٹھا ہے۔ ہم دن میں کسی طریقے سے ربانی کا مکان معلوم کر لیں گے اور پھر وہاں پر جا چڑھیں گے۔ یہی میں بھی کہہ رہا تھا، اب آپ نے یہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، آئیں پھر نکلیں یہاں سے اب۔ انور کمال تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں نے آگے جا کر بڑی محتاط انداز میں گلی میں جھانکا۔ گلی بالکل سنسان تھی، مگر روشنی وہاں اتنی تھی کہ اگر گلی کے کسی بھی سرے پر پولیس کا کوئی آدمی موجود تھا تو ہم دور سے ہی اسے نظر آ سکتے تھے۔ گلی خاصی کشادہ تھی مگر وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور یہاں کے مکین اتنے فیاض تھے کہ تقریباً ہر گھر کے باہر ایک بلب روشن نظر آ رہا تھا۔ اس کے باوجود کہ وہاں گلی کے دونوں سروں کے درمیان میں 3 پول کھڑے کر کے ان میں ٹیوب لائٹوں کے ذریعے گلی کو منور کرنے کا معقول انتظام کر رکھا تھا، مگر شاید گلی والوں کو KESC والوں پر اعتبار نہیں تھا۔ ان کا خیال ہوگا کہ اس محکمے کا کوئی بھی بے ایمان اہلکار چوروں سے مل کر ٹیوب لائٹس کو 1-2 گھنٹے کے لیے بجھا سکتا ہے اور 1-2 گھنٹے کی تاریکی چوروں کی چاندی کر سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی گلی کو روشن رکھنے کا مناسب اور معقول انتظام کر رکھا تھا۔ میں نے انور کمال سے کہا، لے بھائی یہاں تو دن نکلا ہوا ہے، ان لوگوں نے لگتا ہے دیوالی منانا شروع کر دی ہے۔ یہ تو واقعی خطرناک بات ہے، اتنی تیز روشنی میں تو ہم دور ہی سے دیکھ لیے جائیں گے۔ انور کمال کچھ پریشان ہو کر بولا، ہے تو یہ خطرے ہی والی بات، لیکن نکلنا تو ہمیں ہے یہاں سے، اور جانا بھی اسی طرف ہے، کیونکہ پیچھے والی گلی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اندھی گلی پتہ نہیں کہاں لے جائے ہمیں، کیا پتہ ہم اس سے باہر بھی نکل سکیں گے یا صبح کوئی جمعدار کسی گٹر سے ہماری لاشیں برآمد کرے گا۔ میں نے کچھ اور آگے جھک کر اس گلی کے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ انور کمال بولا، میرا تو خیال ہے ہمت کر کے اتر جاتے ہیں اسی گلی میں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات بھر یہاں بیٹھے تو نہیں رہ سکتے نا ہم، اور اگر ہم دونوں نے یہاں رات گزار بھی دی تو پھر دن کی روشنی میں تو ہمارے بچ نکلنے کا امکان 1% بھی نہیں رہے گا۔ ہاں یار، لگتا ہے یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ ویسے اس برابر والے سنگل سٹوری مکان میں ٹیلی فون کی لائن جاتی دکھائی دے رہی ہے مجھے، کیوں نہ ہم ٹیلی فون کر کے شرافت علی وغیرہ کو اطلاع دے دیں اور انہیں اپنی مدد کے لیے بلا لیں۔ اس طرح ہم لگے ہاتھوں اس اسرائیل زائد آئزک سے بھی نمٹتے چلیں گے۔ میں نے اس سے کہا۔ وہ ذرا حیران ہو کر میری شکل کو تکتے ہوئے بولا، مگر ہم ٹیلی فون تک پہنچیں گے کیسے، اور کیا اس کے مکین ہمیں اجازت دے دیں گے ٹیلی فون کرنے کی؟ میرا تو خیال ہے اتنی رات گئے وہ 2 اجنبیوں کو اپنے گھر میں قدم تک نہیں رکھنے دیں گے۔ ارے نہیں یار، اس بات کی تو بالکل فکر نہ کر، بس تو اپنا ریوالور ہاتھ میں رکھنا، پھر تجھے کوئی نہیں روکے گا کسی کام سے بھی۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے زور زبردستی والا فارمولہ ہی استعمال کیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آئیں ادھر ہی چلتے ہیں، وہ بولا۔ ان دونوں مکانوں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ اس پوری گلی میں جتنے بھی مکان تھے وہ سب ایک ہی برابر کے دکھائی دے رہے تھے۔ شاید یہاں سارے پلاٹ ایک ہی سائز کے کاٹے گئے تھے، لہذا مکان بھی تقریباً ایک ہی جیسے لگ رہے تھے۔ جس مکان میں ٹیلی فون کی لائن جاتی دیکھی تھی میں نے، وہ بھی بالکل ایسا ہی بنا ہوا تھا جیسا یہ مکان تھا جس کی چھت پر ہم کھڑے تھے۔ میں نے اس کے صحن میں جھانک کر دیکھا، ادھر بھی 2 کمروں کے دروازے موجود تھے، مگر وہ دونوں بند نہیں تھے۔ ان میں سے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے 0 پاور کے بلب کی مدھم سرخ روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی کی خوابگاہ تھی۔ سامنے نیچے جانے کے لیے زینہ بھی دکھائی دے رہا تھا، مگر اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس مکان کی چھت عبور کرنا پڑی۔ ہم بہت محتاط انداز سے چلتے ہوئے ہمارے قدموں کی دمک نیچے والوں کو سنائی نہ دے سکے زینے تک پہنچے اور اسی احتیاط کے ساتھ نیچے صحن میں پہنچ گئے۔ کھلے ہوئے دروازے سے میں نے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں ایک بیڈ پر کوئی شخص دروازے کی طرف پشت کیے بے خبر سو رہا تھا۔ اس دروازے کے بالکل سامنے ایک اور دروازہ تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں کوئی ہلکی سی بھی آہٹ پیدا کیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ سونے والا اس گھڑی بہت ہی گہری نیند میں تھا، اس کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ میں گرب قدم چلتا دونوں کمروں کے درمیانی دروازے تک پہنچا اور اس پر پڑا ہوا پردہ تھوڑا سا ہٹا کر دوسری طرف جھانکا۔
اس کمرے میں بھی 0 پاور کے سرخ بلب کی مدھم روشنی نے کمرے کی ہر چیز پر سرخی بکھیری ہوئی تھی۔ یہاں 2 بیڈ پڑے ہوئے تھے، ایک پر ایک خاصی موٹی تگڑی عورت سوئی ہوئی تھی اور دوسرے پر ایک منحنی سا شخص گہری نیند میں ڈوبا ہوا پڑا تھا۔ اس کمرے کے جس دروازے میں اس گھڑی میں کھڑا تھا، اس سے کوئی 2.5-3 فٹ کے فاصلے پر بائیں طرف کی دیوار میں ایک اور پردہ لٹکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے انور کمال کے کان میں منہ رکھ کر اسے ریوالور لے کر اپنی جگہ کھڑے ہونے کی ہدایت کی اور آہستہ سے اس کمرے میں رینگ گیا۔ میں نے اس دوسرے پردے کے پاس جا کر اس کے دوسری طرف جھانکا، مگر ادھر ایک دم گپ اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ادھر میں نے وہ پردہ پورا سمیٹ کر ادھر کی مدھم روشنی کو اس طرف پہنچنے کا راستہ دے کر دیکھا۔ اب اس کمرے کا ماحول قدرے واضح ہو گیا تھا۔ یہ ان کا ڈرائنگ روم تھا۔ دوسرے بیڈ روم میں سوئے ہوئے جوڑے کو دیکھنے کے بعد میرا خیال تھا کہ کسی کمرے میں ان کے بچے بھی سوئے ہوئے ہوں گے، لیکن میں نے ڈرائنگ روم کی لائٹ جلا کر اس کے ساتھ والا کمرہ بھی دیکھ ڈالا، مگر اس مکان میں ان تینوں کے سوا اور کوئی فرد نہیں تھا۔ مکان میں صرف 4 ہی کمرے تھے۔ ٹیلی فون میں ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا دیکھ چکا تھا۔ سارے کمرے دیکھنے اور ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے اشارے سے انور کمال کو ڈرائنگ روم میں بلا کر کہا، تم ذرا ان لوگوں پر نگاہ رکھو، میں ان کی نیند خراب کیے بغیر ٹیلی فون کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس دوران ان میں سے کوئی جاگ جائے تو تم اسے سنبھال لینا۔ ٹھیک ہے، آپ بات کریں فون پر، میں خیال رکھوں گا ان کا، لیکن پھر ان لوگوں کو جگانا تو پڑے گا ہی۔ ہمیں انہیں سوتے ہوئے چھوڑ کر تو ہم ان کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نہیں جا سکتے، یہ تو ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی والی بات ہوگی۔ انور کمال نے کہا، بالکل بالکل یار، ہم یہاں انہیں کوئی نقصان پہنچانے تو نہیں آئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ اپنا ریوالور سنبھال کر دروازے میں لٹکے ہوئے پردے کے سامنے جا ٹھہرا۔ میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ دوسری گھنٹی بجتے ہی اس طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ وہ شرافت علی تھا۔ میں نے دبی دبی آواز میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ میری ساری بات سننے کے بعد بولا، یہ تو بہت برا ہوا یار، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذلیل یہودی کہیں گیا نہیں تھا وہاں سے، وہ وہیں کہیں چھپ کر بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا اور اس نے اصلی شیدے کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ اپنے ہی کسی آدمی کو بٹھا رکھا تھا۔ ہاں، اور وہ ابھی اسی جگہ موجود ہے۔ تم لوگ جتنی بھی جلدی ہو سکے یہاں پہنچو، لیکن اس انتظام کے ساتھ آنا کہ یہاں آئزک کے علاوہ پولیس بھی موجود ہے اور ہمیں بیک وقت ان دونوں سے ہی نمٹنا ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اور انور کمال کہاں مل سکتے ہیں انہیں۔ میں نے اسے گفتگو کر کے ریسیور رکھا ہی تھا کہ انور کمال نے مجھے اشارے سے اپنی طرف آنے کے لیے کہا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے نزدیک پہنچتا وہ اپنا ریوالور سیدھا کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر جاتے ہوئے اس نے بڑے مہذب انداز میں کسی سے کہا تھا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہم آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے، ابھی تھوڑی دیر میں واپس چلے جائیں گے ہم۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میں بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ دونوں زن و شوہر جنہیں ہم نے اس کمرے میں سوتے دیکھا تھا بیدار ہو چکے تھے۔ وہ موٹی عورت اپنے منحنی سے ہسبینڈ یعنی شوہر نامدار کے بیڈ کے پاس کھڑی خوفزدہ نظروں سے انور کمال کو دیکھتے ہوئے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شاید جس وقت میں ٹیلی فون پر شرافت علی سے بات چیت کر رہا تھا، میں اپنی آواز کا گلا گھونٹنے کے باوجود اسے اس کے کانوں تک پہنچنے سے نہیں روک سکا تھا۔ رات کے سناٹے میں ہلکی سی آواز بھی آدمی کے کان تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر کوئی ہوشیار نیند سونے والا ہو تو وہ آواز اس کی نیند اڑا دیتی ہے۔ وہ عورت بھی شاید ایسی ہی چوکیداروں والی نیند سونے کی عادی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں غیر معمولی اور پراسرار سی ہلچل کا احساس ہوتے ہی اپنے مبینہ کو جگا دیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب انور کمال ریوالور بدست ان کے سامنے آ گیا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھتے ان دونوں زن و شوہر کے چہروں پر ہلدی کھنڈ گئی تھی اور زبانیں ان کی گنگ ہو گئی تھیں۔ چند ثانیے وہ ہمیں خوفزدہ نگاہوں سے تکتے رہے، پھر اس منحنی سے ادھیڑ عمر شخص نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے تھر تھراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ اور میں نے اس کی بات کاٹ کر تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں پیارے بھائی، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور نہ ہی تمہیں لوٹنے کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہماری شکلیں خوفناک لگ رہی ہیں؟
تمہیں شکل سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کل تو برے اور بھلے، شریف اور بدماش میں فرق ہی نہیں رہا ہے، سب ایک ہی جیسے لگتے ہیں۔ اور پھر کوئی شریف آدمی آدھی رات کو کسی کے گھر میں گھس کر گھر والوں پر اس طرح ریوالور نہیں تانتا ہے۔ منحنی شخص ہمت کر کے بولا، یہ تم نے ٹھیک کہا ہے برادر، کبھی کبھی آدمی کو کوئی ناپسندیدہ کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں حالات نے تمہارے مکان میں لا ڈالا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، اگر تم نے ہمیں کسی مشکل میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی تو میں وعدہ کرتا ہوں ہم تمہیں کسی بھی طرح کا گزاند پہنچائے بغیر تھوڑی دیر میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہمیں صرف ایک ٹیلی فون کرنا تھا، جس کے لیے تم لوگوں کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگا ہمیں، اور ڈاکوؤں کی طرح ریوالور لے کر میرے گھر میں گھس آئے صرف ٹیلی فون کرنے کی خاطر۔ کیوں؟ میری باتوں نے اس کا ذرا حوصلہ بڑھا دیا تھا اور اس کا خوف بھی بڑی حد تک دور ہو گیا تھا، لہذا اس کے لہجے میں طنز آمیز تلخی گھل گئی تھی۔ اس نے تھے پر بال ڈال کر بڑے سخت لہجے میں پوچھا، میرا خیال ہے کہ ٹیلی فون تو کر ہی لیا ہے آپ نے، اب واپس جانے کا ارادہ کب تک کا ہے؟ تو یار خواہ مخواہ برا مانتا ہے، تو خود اٹھ کر دیکھ لے اچھی طرح سے، ہم نے ٹیلی فون کے سوا تیرے گھر کی کسی بھی چیز کو چھوا تک نہیں ہے۔ کیا یہ بات ہماری نیک نیتی کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں نے اسے اطمینان دلانے کی خاطر کہا، مگر وہ جو کہا جاتا ہے کہ شرافت کی زبان سن کر گیدڑ بھی شیر ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول کر تحقیر امیز انداز میں باتیں کرنے لگتا ہے، تو یہ کچھ ایسا غلط نہیں ہے یار۔ وہ منحنی سا گیدڑ جو ابھی چند لمحے بیشتر تھر تھر کانپ رہا تھا، تپے لرزہ میں مبتلا تھا، اس بری طرح میرا راستہ روکنا چاہ رہا تھا اور انکسارانہ انداز دیکھ کر جامے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ وہ میری بات سن کر تلخی سے بولا، یہ کیا بےہودگی ہے، زبان سنبھال کر تمیز سے بات کرو مجھ سے، میں اجنبیوں سے زیادہ بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتا۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اب تم چپ چاپ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ برابر والے کمرے میں سویا ہوا دوسرا آدمی بھی جاگ گیا۔ اس نے اپنے بستر میں لیٹے لیٹے ہی آواز دے کر پوچھا، کیا بات ہے ربانی بیٹے، کون آیا ہے؟ یہ تم کس سے اتنے غصے میں بات کر رہے ہو؟ پتہ نہیں بابا کون بدماش چور اچکے گھس آئے ہیں گھر میں، کہتے ہیں ٹیلی فون کرنے آئے تھے۔ اس کی زبان سے بدماش اور چور اچکے جیسے الفاظ سن کر میں برداشت نہ کر سکا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کر کے بولا، زبان کو لگام دے اپنی کتے، تو جانتا نہیں ہے مجھے تیرے جیسے جانوروں کو سدانا خوب آتا ہے مجھ کو۔ میرا ہاتھ اتنا سخت پڑا تھا اس کے منہ پر کہ بولتے بولتے الفاظ اس کے حلق میں پھنس کے رہ گئے تھے اور وہ الٹ کر اپنے بیڈ پر گر پڑا تھا۔ میرے غضبناک تیور دیکھ کر اس کی وہ آٹے کی بوری نما زوجہ بڑی بے تابی سے آگے بڑھ کر میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر عاجزی کرتے ہوئے بولی، تمہیں خدا رسول کا واسطہ انہیں مارو نہیں، یہ پہلے ہی لمبی بیماری جھیل کر اٹھے ہیں۔ اس نے یہ بات اس طرح گگیا کر کہی تھی کہ میرا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر غصے سے کہا، مجھ کو کیا کہتی ہے مائی، اس کو سمجھا اپنے شوہر نامدار کو یہ اپنی زبان کو غلاظت چاٹنے سے روکے، اگر اب اس نے کوئی ایسی ویسی بات نکالی زبان سے تو زبان باہر کھینچ کے پھینک دوں گا سالے کی۔ پھر میں نے انور کمال سے کہا، ادھر جا یار، اس بابے کو دیکھ اور اسے سمجھا کہ اگر سلامتی چاہتا ہے وہ اپنی اور ان دونوں کی تو چپ چاپ بستر پر پڑا رہے اپنے۔ انور کمال نے ادھر جاتے ہوئے میرے کان کے پاس منہ رکھ کے سرگوشی میں کہا، آپ نے سنا نہیں جلانی بھائی، اس بابا نے اسے ربانی کہہ کر مخاطب کیا ہے، پتہ کریں اگر یہ وہی ربانی ہے جس کے بارے میں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اس نے عائزہ کو اپنا مکان دے دیا ہے۔ تو میں اس کا مطلب سمجھ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، فکر نہ کر تو یار، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ انور کمال اس بابے کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس منحنی شخص کو مخاطب کر کے کہا، اچھا تو تیرا نام ہے ربانی، کیا تیرے علاوہ کوئی اور ربانی نام کا شخص بھی رہتا ہے
آس پاس کہیں؟ اس کے بجائے اس کی بیوی بولی ان کے علاوہ تو اس محلے میں کوئی بھی اس نام کا آدمی نہیں رہتا، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے سنا تھا یہاں ربانی نامی کسی شخص نے اپنا مکان کسی انگریز کو کرائے پر دیا ہے آج، مگر تمہارے مکان میں تو کوئی انگریز نہیں ملا مجھے۔ آج تو ہم نے نہیں دیا ہے مکان کسی انگریز کو، وہ تو 15 دن ہوئے جب دیا تھا، وہ آئے آج ہیں وہاں، عورت نے جواب دیا۔ ربانی نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، مگر تم انہیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے کسی کو بھی اپنا مکان دیا ہو، انہیں کیا غرض ہے؟ اس سے یہ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں وہ بہت ہی چڑا ہوا لگ رہا تھا مجھ سے۔ عورت بولی، تم چپ رہو جی، یہ کچھ بھی پوچھے ہمیں، اس سے کیا؟ ہمارے کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے اس بندر کی شکل والے سے؟ میں نے عورت ہی کو مخاطب کیا، اس بار تم مجھے بہت سمجھدار لگتی ہو مسز ربانی، تمہارا یہ شوہر تو بڑا ہی کم عقل ناسمجھ آدمی ہے۔ اب دیکھو نا، جب ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو خواہ مخواہ جھگڑا کرنے کا فائدہ؟ ہاں تو بی بی، وہ کون سا مکان ہے جس سے تم نے کرائے پر چڑھایا ہے؟ ظاہر ہے وہ یہ مکان تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے میں دیکھ چکا ہوں، یہاں تم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ برابر میں 2 منزلہ مکان جو ہے نا، یہ ہمارا ہی مکان ہے۔ اس مکان کی نیچے والی منزل ہم نے فیاض صاحب کو دی ہوئی ہے، انہی کی ضمانت پر اوپر کا مکان مسٹر اسمتھ کو دیا ہے۔ ہم نے فیاض صاحب ضمانت نہیں لیتے تو ہم کسی تنہا آدمی کو مکان کبھی نہیں دیتے، اس نے بتایا۔